ناظرین اور سامعین، شاید آج عید قرباں عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اور ذوالقعدہ کا مہینہ آج ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم سبھی کو چاند دیکھنے کا بھی آج اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ہی مبارک مہینہ اور بہت ہی مبارک دنوں میں ہمارا اور آپ کا داخلہ ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں، مالداروں پر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اور قربانی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ اگر اس کے لفظی معنی پر بھی غور کیا جائے تو یہ قرب سے بنا ہوا ہے، اور جو چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی عطا کرتی ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے قریب کر لیتا ہے۔ تو قربانی کو قربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کا عمل بندے کو اللہ رب العزت سے قریب کرتا ہے۔ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے قربانی کے وجوب کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں بھائی تھے، اور ان میں ایک بات کو لے کر وواد ہو گیا، ایک بات کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ اب فیصلہ کیسے ہو کہ کون درست کہہ رہا ہے، کون سچائی پر ہے، کون درستگی کے راستے پر ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اس کے فیصلے کے لیے قربانی کا راستہ چنا گیا، اور یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی وہی درست مانا جائے گا، وہی سچا مانا جائے گا۔ لہٰذا دونوں نے قربانی پیش کی، اور اس زمانے کی قربانی قبول ہونے کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی اسے آگ کھا لیتی تھی، آگ ظاہر ہوتی، اور قربانی میں جو چیز پیش کی جاتی اس چیز کو کھا لیتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربانی مقبول ہو گئی۔ تو دونوں بھائیوں نے، حابیل اور قابیل دونوں نے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، لیکن اس میں قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ یعنی قربانی ایک ایسا عمل رہا ہے جو شروع سے ہی اس کی تاریخ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچائی کی ایک علامت رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہر امت میں باقی رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کا نام لے۔ ہر امت میں اللہ رب العزت قربانی کو رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی کیا ہے، اور ایسی قربانی کی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ
قربانی کو انہی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور انہی کا طریقہ مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی نزدیکی کے راستے میں اپنی اولاد کو بھی اللہ کی قربت کے حوالے کرنے سے روکا نہیں۔ اگر مال قربان کرنے کی بات آئی تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور جانوروں کی قربانی پیش کی، اور فرزند عزیز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے۔ تو قربانی کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا گہرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے قربانی کیا تھا، اور قربان ہونے والے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قربان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ ہونے دیا، بلکہ اس کی جگہ پر ایک دمبے کو رکھ دیا۔ تو قربان ہونا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہوئی، اسی لیے ان کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں پیش کیا گیا، اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے انہیں چنا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کو صرف امتحان لینا مقصود تھا، ان کی قربانی مقصود نہ تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے دمبے کا انتظام کیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کی قربانی کی۔ قربانی کے دن قریب ہیں، اور ان دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے اور وہ چاہے کہ ہم پیسے دے دیں قربانی کے دنوں میں، صدقہ دے دیں، تو اس سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ان دنوں میں قربانی ہے۔ یعنی قربانی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بال کے بدلے میں نیکی اور اجر اللہ رب العزت کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے قربانی کا یہ عمل، اور اس کی اتنی خصوصیت ہے کہ ان 3 دنوں میں سب سے اچھا اور سب سے محبوب عمل قرار دیا گیا۔ قربانی جب بھی کی جائے تو اس میں خلوص بہت معنی رکھتا ہے۔ یعنی قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس موقع سے نام و نمود پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بولی لگائی جاتی ہے جانوروں کی، زیادہ سے زیادہ قیمت میں جانوروں کی خریداری ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ ہماری شان ظاہر ہو کہ اتنے کا بکرا خریدا تھا۔ تو آپ جان لیجئے کہ یہ چیزیں قربانی میں اگر آ جائیں تو وہ قربانی کو پھر خالص نہیں رہنے دیتی ہے۔ اس لیے قربانی کو خلوص نیت کے ساتھ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العزت کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا رہتا ہے، تمہارے سینے میں جو اللہ رب العزت بھی رہتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ہمارے اس عمل کو اللہ رب العزت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قربانی کر کے اللہ رب العزت کے مقبول بن سکے، اللہ کی قربت حاصل کر سکے۔ اس لیے انتہائی خلوص نیت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے تو اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے، چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں دیں۔ احناف کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی قربانی کے دنوں میں
کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی ہوگی، اور قربانی کا نذرانہ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کو قربانی کرنی ہے، بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئیں گے کہ ان حالات میں کس طرح سے مشکلات سامنے ہیں اور کس طرح ہم قربانی کر سکیں گے۔ اس سے پہلے چند مسائل جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ناخون اور بال نہ تراشے، یعنی اپنے ناخون نہ کاٹے، اور بال کہاں کے بال، مونچھ کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، ناف کے نیچے کے بال ہوں، یہ نہ تراشے۔ کب تراشے؟ اس دن تراشے جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے مستحب طریقہ ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں، بلکہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے۔ لیکن بہت دن ہو گئے تھے، بہت دن کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے کہ آج 31 دن سے اس نے نہ ناخن کاٹے تھے اور نہ ہی مونچھوں کے بال، بغل کے بال صاف کیے تھے وغیرہ، اس کو قربانی کرنا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اب بالوں کو چھوڑ دیں، ناخن کو چھوڑ دیں، نہ کاٹیں، تو اس میں اگر وہ چھوڑتا ہے تو 10ویں تاریخ کو بلا شبہ 40 دن سے زیادہ ناخن اور بالوں کا چھوڑنا پایا جائے گا، اور اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو اجازت نہیں دی جائے گی، ایسے شخص کے لیے یہ مستحب نہ ہوگا کہ وہ شخص ناخن اور بالوں کو نہ تراشے، بلکہ ایسے شخص کے لیے یہ مستحب ہوگا کہ وہ ناخن اور بال کو تراش لے۔ ایک اور ناخن اور بال کی بات آئی تو بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا میرے ذمہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ کیا میرے لیے قربانی کرنا لازمی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن تراش لینا، بال کاٹ لینا، یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے لیے قربانی ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا ہے، تو اسے مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو قربانی نہیں کر سکتا ہو، اگر وہ یہ عمل کر لیتا ہے اس دن، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہی اس کے لیے قربانی ہے، اور اس کے لیے قربانی کا اجر عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے امید رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب آتے ہیں ان باتوں پر کہ حالات بہت مشکل ہیں، ان میں قربانی کیسے کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا مسئلہ آئے گا، کس طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے۔ تو دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابھی جو بیماری کا ریشیو ہے، ابھی جس تیزی کے ساتھ بیماری بڑھ رہی ہے، وہ عید الفطر کے وقت میں نہیں تھی۔ عید الفطر کے وقت میں بہت کم مقدار میں اس بیماری کا ریشیو تھا، کم بڑھ رہی تھی، لیکن آج کی تاریخ میں بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے اس وقت سے کہیں زیادہ اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس وقت کا لاک ڈاؤن بھی اس وقت کے لاک ڈاؤن سے بہت سخت ہے۔ جگہ جگہ دکانیں بند ہو رہی ہیں، جگہ جگہ بلکہ سبزی منڈی کو بھی بند کرایا جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ سختیاں اس وجہ سے ہیں کہ بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک وہمی بیماری ہے، بس ایسے ہی ہے، لیکن آج لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ نہیں، یہ وہمی بیماری نہیں، یہ صرف وہم نہیں، یہ صرف ہوا نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ سچائی ضرور ہے۔ اگر یقین نہیں تو کم سے کم گمان غالب ضرور ہے۔ اس لیے
سارے فقہا بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کو اجازت نہ مل سکی مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی، تو وہ گھر میں ہی نفل پڑھے، اور اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ مسجد نہ جا سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کے لیے وہی اجر اللہ رب العزت کی جانب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی متعین ہوگا جو ایک نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں متعین ہے۔ اسے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے خوش دلی کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی ہے، اس کے ساتھ مجبوری تھی، نہیں جا سکتا تھا، حکومت کی پابندی تھی، بیماری کا اندیشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں جائیں اور کسی بیمار شخص سے رابطہ ہو جائے تو کہیں وہاں اللہ کا اذن ہو جائے اور وہ بیماری مجھے لگ جائے، اس خوف سے وہ نہ گیا۔ یا حکومت کی سختی تھی، وہاں حکومت کا عملہ بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو روک رہا تھا، اور اس عذر کی وجہ سے آپ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے داخل نہ ہو سکے اور نماز نہ پڑھ سکے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ پر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ آپ اس اجر کے مستحق ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جب آپ غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف فرما تھے تو آپ نے ذکر فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں، ان کو عذر نے روک رکھا ہے، وہ نہ آ سکے ہمارے ساتھ، مجبوری تھی، عذر تھا ان کے ساتھ، اس وجہ سے نہ آ سکے، لیکن اجر و ثواب میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، یعنی جو اجر ہمیں ملے گا وہ اجر انہیں بھی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے خوش دلی سے اس چیز کو ترک نہیں کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کو چھوڑا نہیں ہے، اپنی رضا سے نہیں، بلکہ عذر رہا، مجبوری رہی، پریشانی رہی، جس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ نکل سکے، تو اللہ رب العزت انہیں وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر اس امر مہم میں، اس بڑے کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو بڑا اجر ہے، جو اجر اللہ رب العزت نکلنے والے کو عطا فرمائے گا، اس اجر میں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے، انہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے نماز کی ادائیگی نہ کر سکے تو پھر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ قربانی میں بھی اسی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، منڈیاں جس طرح سے پہلے لگا کرتی تھی اس طرح سے مشکل ہے لگنا، اس لیے انسان کو تو پہلے یہ چاہیے کہ طاقت بھر کوشش کرے، اپنے طور پر کوشش کرے، اگر پہنچ پانا جانور تک ممکن ہے تو ضرور پہنچے، صاحب استطاعت شخص کی بات ہو رہی ہے، ضرور پہنچے اور خرید کر قربانی کرے۔ اس سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں کسی ایسے علاقے میں جو گرین زون ہے، جہاں آزادی ہے، وہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، ہم نے اس کو بول دیا کہ صاحب میری طرف سے آپ قربانی کر دو، وہ تیار ہو گیا، مستند شخص ہے، معتبر شخص ہے، تیار ہو گیا آپ کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، تو پھر اس شخص سے کہہ کر کے اس کو اپنی جانب سے نائب بنا کر کے قربانی کا وجوب ادا کیا جائے۔ یہ نہیں ہو پا رہا ہے، کسی طرح بھی ممکن نہیں، تو 3 دنوں تک آپ انتظار کریں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی نہ کسی دن کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے، تو طاقت بھر کوشش کریں، اور جب کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ قربانی کرنے پر قادر نہ ہو سکیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لاکھ کوشش آپ نے کر لی مگر آپ اس پر قادر نہ ہو پائے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں، آپ اس کے بدلے میں جس چیز کی آپ نیت رکھتے تھے قربانی کرنے کی، اس کی قیمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقرب کی نیت سے ان دنوں کے گزر جانے کے بعد صدقہ کر دیں، جن کو بھی آپ مناسب سمجھے، مساکین، غربا، مدارس، جن سے آپ کا دل بھر جائے ان کے حوالے کر دیں۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ آپ کی اس نیک عمل کو قبول فرما لے گا۔
اور پھر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ نے جو قربانی نہیں کیا تو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ انسان پر جتنا تھا کوشش کیا, نہیں بن پڑا تو نہیں کیا, تو اس کے لیے بھی وہی حدیث پاک ہے جو ابھی میں نے فوراً حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ چونکہ عذر کی وجہ سے آپ قربانی نہ کر سکے تو آپ کو بھی وہی اجر ہوگا جو قربانی کرنے والے کو اجر دیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بہت مشکل ہیں, اور ان حالات میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی طرح سے قربانی کر لے جائیں, لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں بن پائے تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں. یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں یہ قربانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نشانی کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں نشانی ہے یہ جانور, اور ان کی عزت کرنے کا حکم آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اگر کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, عزت کرتا ہے, قربانی کے جانوروں کی عزت کرتا ہے, تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے, وہ پرہیزگاری کا کام کر رہا ہے, وہ نیکی کا کام کر رہا ہے. اس لیے ان جانوروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ اس کو آسودہ کر لیں, یعنی بھوکے پیاسے ذبح نہ کریں. قربانی کے جانور کو مارے نہیں, قربانی کے جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اچھا سلوک کریں, چھری کو خوب تیز کر لیں. اس لیے کہ اگر چھری تیز نہیں ہوگی, کند ہوگی, اور کند چھری کے ساتھ آپ ذبح کریں گے تو ذبح ہونے میں وقت لگے گا, اور جتنا زیادہ وقت لگے گا جانور کو تکلیف اتنی زیادہ ہوگی. اس لیے آپ چھری کو تیز رکھیں, پہلے سے تیز کر لیں, اور اس تیز چھری سے ذبح کریں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اور دھیان رکھیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھری ذبح کرنے والے میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی ہے, صلاحیت نہیں ہوتی ہے, تو دوسرا بھی قصاب عام طور سے چھری لے لیتے ہیں اور لے کر ذبح کرنے لگتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک رگ کٹی ہوتی ہے یا 2 رگ کٹی ہوتی ہے, چھری لیا قصاب نے اور چلانا شروع کر دیا. تو یاد رکھیے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. یعنی ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھے گا ہی, لیکن جو شخص اس کی معاونت کر رہا ہے, جو اس کی مدد کر رہا ہے, یا اس طرح ہوا کہ جو شخص ذبح کر رہا تھا اس کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا, تو جس شخص نے اوپر ہاتھ رکھا اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو دھیان رکھیں ان تمام چیزوں کا, اور تقرب کی نیت کو کبھی بھی غائب نہ ہونے دیں. ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہیں اور اس میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کی نیت تقرب حاصل کرنے کی نہیں ہے, اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے. 7 لوگوں میں سے 6 لوگوں کی نیت صحیح ہے, لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی نیت تقرب کی نہیں ہے, جس کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے, تو اس ایک شخص کی وجہ سے سارے لوگوں کی قربانی متاثر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل جو ہونا چاہیے صرف اللہ رب العزت کی قربت کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کی نزدیکی کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اس شخص نے نیت گوشت کھانے کی, گوشت کھانا بھی نیت اچھی نیت ہے, حلال چیز کو کھانا کوئی بری نیت نہیں ہے, لیکن قربانی کے وقت میں جو نیت ہونی چاہیے وہ تقرب کی نیت ہونی چاہیے, قربت کی نیت ہونی چاہیے, اور اس نیت کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے. تو اگر کوئی ان میں سے ایک شخص بھی یہ غلط نیت رکھتا ہے کہ صرف گوشت کھا لیتے ہیں, ایسے کچھ مہمان آنے والے انہیں کو کھلا دینا ہے, بس یہی نیت ہے, قربانی کرنے کی نہیں ہے, تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے. سارے لوگوں کی قربانی اس ایک شخص کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. تو ایسا شخص بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ایسی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے. قربانی کرنے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ